حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الدعاء افضل، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سل ربک العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ تم یوں مانگو اپنے رب سے عافیت اور معافات دنیا اور آخرت میں طلب کرو، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عافیت اور معافات طلب کرو۔ عافیت کسے کہتے ہیں اور معافات کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا کی اہمیت کو جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عافیت اور معافات کسے کہتے ہیں۔ عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذا ابعد عنک ما یؤذیک من البلایا والاسقام، جب کوئی شخص مصیبتوں سے اور بیماریوں سے محفوظ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اسے عافیت ملی ہے۔ ہر قسم کی مصائب و آلام، ہر قسم کی تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں، ہر قسم کی تکالیف اور پریشانیاں اور خاص طور پر ہر قسم کی بیماریوں سے خلاصی حاصل کر لینے کا نام عافیت ہے۔ اور معافات کا مطلب یہ ہے، معافات کا مفہوم عافیت سے زیادہ وسیع ہے۔ ہی ان یعافیک اللہ من الناس ویعافیک منک ویغنیک عنہم ویغنیہم عنک ویصرف عذاک عنہم واذاہم عنک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معافات یہ ہے کہ ایک شخص لوگوں کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ ہو جائے اور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف سے لوگ بھی محفوظ رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے دوسروں کو خیر اور بھلائی عطا کرے اور دوسروں کی طرف سے اس کو خیر اور بھلائی عطا کرے، یہ دوسروں کے لیے خیر اور فائدے کا باعث ہو اور دوسرے اس کے لیے خیر اور فائدے کا باعث ہوں، اس نعمت کے حصول کا نام معافات ہے، اور یہ بہت شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو دوسروں کے لیے خیر ہو اور دوسرے اس کے لیے خیر ہوں، وہ دوسروں کے لیے فائدے کا باعث ہو اور دوسرے اس کو فائدہ پہنچائیں، وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اور دوسرے اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ معافات ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی، تکالیف، دنیا کے ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھ، اور اے اللہ ہمیں معافات عطا فرما، یعنی ہم لوگوں کے لیے خیر بن جائیں، لوگ ہمارے لیے خیر بن جائیں۔ اب آپ اندازہ فرمائی کہ اس سے بہترین دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ جامع اور اس سے زیادہ ہر قسم کی خیر کو جمع کر دینے والے کلمات دعا اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے جب صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الدعاء افضل، سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ تو ارشاد فرمائے کہ اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی عافیت اور معافات طلب کرو۔ ثم اتاہ فی الیوم الثانی، وہ صحابی چلے گئے اور اگلے دن، دوسرے دن پھر دوبارہ حاضر ہوئے اور انہوں نے وہی بات عرض کی کہ ای الدعاء افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی، فقال له مثل ذلك، آپ نے وہی بات دوبارہ ارشاد فرمائی کہ سل ربک العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی عافیت اور معافات مانگو۔ فَإِذَا ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، تیسرے دن دوبارہ وہی صحابی آئے اور وہی سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا اور ساتھ میں
یہ ارشاد فرمایا فَإِذَا أُعْطِيَتْ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيَتْهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ فَإِذَا أُعْطِيَتْ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيَتْهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ۔ ارشاد فرمائے کہ جب تمہیں دنیا میں عافیت مل گئی اور آخرت میں عافیت مل گئی تو فقط افلحت، یقیناً تم بامراد ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تم فلاح یافتہ ہو گئے۔ اور عربی زبان میں فلاح کا لفظ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف دنیا کی کامیابی نہیں، یا صرف آخرت کی نہیں، دنیا اور آخرت کی مجموعی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ فقط افلحت، یقیناً تم کامیاب ہو گئے۔ یہ حدیث پاک تمہیداً عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا دارالابتلاء ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے امتحانی مرحلے سے گزرنے کا نام ہے، یہ انعام ملنے کی جگہ نہیں ہے، یہ انعام ملنے کا گھر نہیں ہے، یعنی جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ اور دنیا اور جنت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ ایک امتحان گاہ اور امتحانی مرحلے اور انعام اور سرپرائز ملنے کے دن میں فرق ہوتا ہے۔ امتحانی مرحلہ وہ مشقت مانگتا ہے، امتحانی مرحلے میں ابتلا ہوتی ہے، امتحانی مرحلے میں صبر کرنا پڑتا ہے، امتحانی مرحلے میں تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعام کی امید اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے انتظار میں مشقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور دارالجزا وہ مشقت کا دن نہیں ہے، وہ انعام ملنے کا دن ہے، وہ عطا ملنے کا دن ہے، وہ اچھا نعم البدل ملنے کا دن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کی ہوئی حسنات اور نیکیوں اور تکالیف پر صبر کرنے پر اجر ملنے کا دن ہے۔ لہذا دونوں میں فرق ہے۔ جب دونوں میں فرق ہے تو ایک کو دوسرے کی جگہ نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے بارے میں کبھی بھی انسان کو شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں امتحان اور ابتلاء کے لیے بھیجا ہے۔ اگر کسی تکلیف اور پریشانی میں ہم پریشان ہو جائیں، غمزدہ ہو جائیں، تو اس طرف دھیان نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سن رہا، یا اللہ تعالیٰ میری دعا پر اور میری التماس پر توجہ نہیں فرما رہا۔ اس کی توجہ بحال ہے، اس کی توجہ برقرار ہے، اس کی نگاہ کرم بحال ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس نے ہمیں امتحان اور ابتلاء کے مرحلے سے وہ گزار رہا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے۔ جس کو صبر ملا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ رحمت مل گئی، اور جسے صبر نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے محروم ہے۔ دعا کا نتیجہ صبر مل جانا یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ہم دعا کریں اور تکلیف ٹلے یا نہ ٹلے، لیکن صبر مل جائے، دل کو سہارا مل جائے، تکلیف نہ بھی ٹلے مگر دل اطمینان اور تسلی میں آ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی نشانی ہے، دعا کی مقبولیت کی نشانی ہے۔ اور اللہ نہ کرے بے صبری بڑھتی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے یہی بات سکھائی ہے کہ نعمت ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کا تعلق قائم کریں۔ یا اللہ تیرے شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی، اے اللہ اس نعمت میں مزید برکت دے اور مجھے اس نعمت پر مزید شکر کرنے کی توفیق عطا کر۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تکلیف اور پریشانی کا مرحلہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگے۔
الصبر عند الصدمۃ الاولی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ارشاد فرمائے کہ صبر صدمے اور تکلیف کے پہنچنے پر جو ابتداً صبر ہوتا ہے وہی صبر ہے، بعد میں تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ تکلیف پہنچی ہے اور تکلیف پہنچنے کا جو پہلا مرحلہ ہے، یعنی جو پہلا وقت ہے جب تکلیف اچانک آتی ہے، صبر اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مبرور ہوتا ہے اور اس کی جزا صبر کی شایع نشان عطا ہوتی ہے۔ بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ صبر آ جانا ایک فطری امر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نعمت ہو تو شکر کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور خدا نخواستہ تکلیف اور پریشانی ہو تو صبر کریں۔ جس نے صبر سیکھ لیا اس نے اللہ تعالیٰ سے تعلق سیکھ لیا، اور جو صبر نہ سیکھا اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ صبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کا نام نہیں ہوتا، بلکہ رضا بالقضاء کہ کسی نہ کسی درجے میں انسان رہے، عالی شان درجہ، بڑا درجہ نہ پائے، مگر رضا بالقضاء کا کوئی نہ کوئی درجہ تو ہو۔ رضا بالقضاء کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جس پر تو راضی ہے میں اس پر راضی ہوں، میں تجھ سے طلب کرتا رہوں گا کہ مجھے اس نعمت میں مزید ترقی عطا کر، اور اس تکلیف سے مجھے خلاصی عطا کر۔ میں دعا کرتا رہوں گا، یہ میری بندگی کا اظہار ہے، میری عاجزی کا اظہار ہے، اے اللہ میرا تیری بارگاہ میں تذلل اور تواضع کا اظہار ہے۔ یہ سلسلہ قائم رہے گا، مگر جس پر تو راضی ہے میں اس پر راضی ہوں، جس پر تیری حکمت تیرا امر راضی ہے اے اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ زندگی ہے کتنی، پلک چھپکتے زندگی گزرے گی۔ اس لیے عام طور پر ہم اور آپ بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا امتحان کا مرحلہ ہے، مہینہ ہے، 2 مہینہ ہے، خوب تیاری کر لو، کھیل کود چھوڑ دو، لہو و لعب چھوڑ دو، ادھر ادھر کی دلچسپیاں چھوڑ دو، بس یہ 2 مہینے ہیں، خوب محنت کر کے تیاری کر لو، اچھا رزلٹ آ جائے گا، اچھا نتیجہ آ جائے گا، پھر اپنی خواہشات اور دلچسپیوں کو پورا کر لینا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھاتے ہیں کہ زندگی کے چند دن ہیں، آخرت کے مقابلے میں تو لمحہ بھی نہیں ہے۔ زندگی آخرت کے مقابلے میں تو لمحہ بھی نہیں ہے۔ ایک لمحہ کلمح البصر، آنکھوں کے پلکوں کے چھپکنے کی مقدار بھی نہیں ہے۔ لہذا تکلیف کو صبر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حضور بغیر شکوہ و شکایت کے عاجزی کے ساتھ گزار دو، پلک چھپکتے دن گزریں گے، پھر آخرت میں اللہ راضی ہوگا۔ صحابہ کرام پر جو تکالیف اور پریشانیاں آئیں، اگر ہم ان کے بارے میں سن بھی لیں تو خالی سننے سے صبر آ جاتا ہے، صرف سننے سے صبر آ جاتا ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین کے مقدس گروہ میں شامل ہیں، سیدہ ام سلمہ نے کتنی تکلیفیں دیکھیں، کتنی پریشانیاں دیکھیں۔ آپ کے شوہر مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ پہلے ہی ہجرت فرما ہو چکے تھے، حضرت ابو سلمہ۔ جب سیدہ ام سلمہ مکہ شریف سے مدینہ شریف جانے لگیں تو آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی، تنے تنہا ایک خاتون ہے، ان کے ساتھ کوئی دوسرا فرد نہیں ہے، اکیلے سفر کر رہی تھیں۔ اور کتنے دن کا سفر ہے؟ اس وقت پیدل سفر، یعنی جو عموماً سفر ہوا کرتے تھے، وہ تقریباً 6-7 دن لگتے تھے۔ مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تک پہنچنے کا جو عمومی سفر کا دورانیہ تھا وہ تقریباً 7 دن تھے، ہفتہ بھر تھا۔ ظاہر صرف دن ہی دن نہ تھے بلکہ راتیں بھی تھیں، اور راستے میں بیابان اور جنگل پڑتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ اپنے ساتھ ان کا شیر خوار بیٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو ساتھ لیا، اونٹنی پر اکیلے سفر شروع کر دیا۔
اب یہ تکلیف بھی کچھ کم نہ تھی، اس سے پہلے تو آپ مکہ شریف سے باہر جہاں آپ کے شوہر جدا ہوئے تھے آپ سے، آپ وہاں ٹیلے پر آپ آ کر بیٹھ کر صبح سے شام تک روتی رہتی تھیں اپنے شوہر کے فراق اور جدائی میں، لیکن آپ کے رشتہ دار آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، جو آپ کے رشتہ دار غیر مسلم کافر تھے۔ آپ صبح سے شام تک وہیں بیٹھی رہتی اور روتی رہتی۔ آخر کسی کو رحم آیا اور اس نے ان کے خاندان والوں کو سمجھایا کہ بیچاری جانا چاہتی ہے تو جانے دو، اس کے بعد جا کر آپ کو جانے کی اجازت ملی۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اکیلے سفر شروع کیا۔ پھر یہ تکلیف کا مرحلہ تھا، اس کے بعد آپ کے شوہر حضرت ابو سلمہ انتقال کر گئے، اور ان کے انتقال کا صدمہ آپ کے لیے بہت جاں کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کا انتقال، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قولی اللہم اغفر لی ولہ واعقبنی منہ عقبی حسنۃ۔ اے ام سلمہ، اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو، اے اللہ میری مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، واعقبنی منہ عقبی حسنہ، اے اللہ مجھے میرا انجام اور اس کا نتیجہ اچھا عطا فرما۔ اس تکلیف پر پہنچنے پر جو مجھے صدمہ اور تکلیف ملی ہے، اے اللہ اس کا نتیجہ اچھا ہو۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب مجھے یہ تکلیف پہنچی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ کا سارا خاندان مکۃ المکرمہ میں تھا، آپ یہاں پر، آپ کے اگر کوئی ظاہراً کوئی سہارا تھا تو وہ آپ کے شوہر تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما من عبد تصیبہ مصیبہ، جس کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، اور وہ یوں کہے، یہ پڑھے اور یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے، ہماری جانیں، ہمارا جسم، ہمارا جسم، ہماری جان، ہمارا مال، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تکلیف کے پہنچنے کے وقت، خواہ وہ کسی کا انتقال ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، ان کلمات کے پڑھے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صرف یہ کلمات استرجاعی نہیں، بلکہ اس میں ایک پیغام ہے، اس میں اپنے اعتقاد کا اظہار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار ہے کہ یا اللہ تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، جو تیری مرضی، جس میں تیری منشا۔ اس میں تسلیم و رضا کا اظہار ہے، یا اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو آقا ہے، تو مولا ہے، اے اللہ تو کلی اختیار رکھتا ہے، اے اللہ جو تو چاہے وہی ہونا ہے، اور ہم جو چاہیں وہ عرض کر سکتے ہیں، تو قبول فرما لے تو تیری مرضی، اور نہ قبول فرما تو تیری شان۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں۔ ہم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حیثیت ہی نہیں، ہمارا جسم، ہماری روحیں، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کلمات ہیں اس میں صبر ہے، تسکین ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ پریشانیاں ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ تکالیف کے سلسلے ہمیشہ رہ جانے والے نہیں ہیں، اور نہ تکلیفوں پر صبر رائے گا اور ضائع جائے گا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم مسافر ہیں، پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رحمتوں کے وطن ضرور جائیں گے، اس کی رحمت کے باغ میں ضرور داخل ہوں گے، اور اس کی رحمت کے گلستان میں ضرور داخل ہوں گے۔ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور وہ ہمارے صبر پر پھر ہمیں جزا عطا فرمائے گا، صلہ عطا فرمائے گا۔ کسی کو جنت کے باغ ملیں گے، کسی کو جنت کے محل ملیں گے، کسی کو جنت کے مشروبات ملیں گے، کسی کو جنت کے پھل ملیں گے،
کسی کو جنت کی ہمیشہ کی اراضی اور ہمیشہ کی مبارک زمین عطا کی جائے گی، اور کوئی وہ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ سب ہمیشہ کا نہیں ہے، تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی کہ جب تکلیف پہنچے تو یوں کہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس تکلیف جو مجھے پہنچی ہے اس پر مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اے اللہ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ دعا کے دو جملے ہیں اور یاد رہ جائیں تو بہت اچھا ہے، جملے یاد نہ رہیں تو مفہوم یاد رہے۔ دو جملے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس تکلیف پر مجھے اجر عطا فرما، مجھے اجر سے نواز۔ اور ظاہر ہے اجر تبھی ملتا ہے، یعنی اجر کامل تبھی ملتا ہے جب صبر ہو، تو گویا کہ ہم ضمناً صبر کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت، مجھے اس مصیبت کے پہنچنے پر اجر سے نواز، اجر عطا فرما۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس کا بہترین نعم البدل عطا کر، اس کے بدلے مجھے خیر عطا کر، اس کی جگہ مجھے خیر عطا کر، جو خلا ہوا ہے اے اللہ اس خلا کو اس سے بہتر خیر کے ساتھ پر فرما دے۔ ارشاد فرمائے کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے، الا آجرہ اللہ تعالی فی مصیبتی واخلف له خیرا منہا، اللہ نہ صرف اس کو اس تکلیف پر اجر عطا فرماتا ہے بلکہ اس کو اس کا بہتر نعم البدل، یعنی اس کی جگہ اس سے بہتر چیز، بہتر نعمت عطا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے بہترین نعم البدل کا عطا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اسی جہت میں ہو، اللہ تعالیٰ کسی اور جہت میں کسی اور طرح وہ خیر اس کے بدلے عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ نہ کرے کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہو اور اس نے اللہ تعالیٰ سے نعم البدل مانگا ہو، تو ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا ہی عطا فرمائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور نعمت دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر کار فرما ہے، یہ وہ اپنی حکمتوں کو خود ہی مالک ہے، مگر یہ وعدہ ضرور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے مطابق، یہ وعدہ ضرور ہے اور اس وعدے پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل، یعنی اس سے بہتر نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا تدارک اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، اور آخرت تو آخرت دنیا میں ملتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹی تکلیف، خواہ وہ اتنی سی تکلیف ہو کہ ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور اچانک موٹر سائیکل خراب ہو جائے، اور ہمیں تھوڑی دیر کی جو معمولی تکلیف ہو اس پر بھی اللہ سے اجر مانگیں۔ ہم کیوں نہ مانگیں اللہ سے اجر کہ وہ جواد ہے، وہ کریم ہے، وہ تو عطا فرمانے والا ہے، وہ تو عطا فرمانے کے لیے بندوں کو بلاتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تکلیف نہ بھی ہو تو وہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور یہاں پر تو وعدہ ہے کہ تکلیف ہے تو مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خوش ہوتی ہے کہ جب ہم بغیر حاجت کے مانگتے ہیں، تو جب حاجت آئے تو پھر مانگنے پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہمیں تھوڑی بہت دھوپ نے ستایا ہے، یعنی دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے تکلیف میں آئے ہیں، تو بھی اللہ سے اجر مانگیں۔ کسی ہمارے عمل کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے تو بھی اجر مانگیں۔ تو ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے جب تکلیف پہنچے تو یوں کہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے مصیبت پر اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور اے اللہ مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا کر۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی تھی حضرت ابو سلمہ کے انتقال پر، اپنے شوہر کے انتقال پر میں نے یہ دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر یہ نعمت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں مجھے داخل فرما دیا، مجھے حضور کی زوجہ ہونے
اور اہل ایمان کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت اور معافات عطا فرمائے۔